دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا۔ ہر کمالے را زوالے، جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی اس کا بھی خاتمہ، اس میں بھی زوال ہے، اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر اور شرک سے بھر جائے گی، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے۔ یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے، میں آپ کو صحیح احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں۔ بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، کتاب علامات الدجال، یہ 3-4 ابواب پڑھیے گا تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک ہی تقریر میں بیان کی جا سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دنیا جب خالی ہو جائے گی تب قیامت آئے گی۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔ دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی، قیامت کی یہ سختیاں، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف شریر لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچا لے گا۔ یہ جو قیامت کا زلزلہ آئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جبکہ قیامت قائم ہوگی۔ اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی ہے۔ غلبہ دین، خلافت علی منہاج النبوہ، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین، اللہ کے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ۔ یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضور نے ایک روز فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کی پرستش شروع نہ ہو جائے۔ رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ اس کائنات کا جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کو نہ پوجا جانے لگے۔ قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنت لاظن حین انزل اللہ، اب وہ آیت آ رہی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ان ذلک تاما۔ اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر، تو میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیش، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کا دین جب غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت۔ میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ قال، اب حضور نے جواب دیا انہ سیکون من ذلک، ہوگا، یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، ماشاء اللہ، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا۔ نوٹ کیجئے الفاظ،
ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا، فتوفا کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فیبقى من لا خیر فیہ، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ فیرجعون الی دین آبائہم، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ خرق عادت طور پر، جیسے قیامت آئے گی تب بھی تو کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے، زلزلہ تو سا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائیں گے، تاکہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا لے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں بھی مبتلا نہیں کرے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیبقى من لا خیر فیہا، پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا